بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم پڑھیں گے دین کیا ہے، دین کے معنی کیا ہیں، شریعت کیا ہے اور شریعت کے معنی کیا ہیں، اور دین اور شریعت میں فرق کیا ہے۔ عزیز طلبہ، مذہب کی باتوں میں آپ اکثر دو لفظ سنا کرتے ہیں اور بولتے بھی ہیں، ایک دین اور دوسرا شریعت، لیکن ہم میں سے بہت کم آدمی ہیں جن کو یہ معلوم ہوگا کہ دین کے معنی کیا ہیں اور شریعت کا مطلب کیا ہے۔ بے پڑھے لکھے تو خیر مجبور ہیں، اچھے خاصے تعلیم یافتہ آدمی بلکہ بہت سے مولوی بھی یہ نہیں جانتے کہ ان دونوں لفظوں کا ٹھیک مطلب ہے وہ کیا ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ اس ناواقفیت کی وجہ سے اکثر دین کو شریعت سے اور شریعت کو دین سے گڑبڑ کر دیا جاتا ہے اور اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج ہم بہت سادہ الفاظ میں ان کا مطلب سمجھیں گے، جو سید ابوالعلا مودودی کی خطبات سے اخذ کیا گیا ہے۔ دین کے معنی کیا ہیں؟ دین کے ایک معنی جو ہے وہ ہے عزت، حکومت، سلطنت، بادشاہی اور فرما روائی کے ہیں۔ دوسرے جو اس کے معنی ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں۔ ایک طرف حکومت ہے تو دوسرے معنی میں زیر دستی ہے، زیر دستی۔ ایک طرف سلطنت ہے، دوسری طرف غلامی ہے۔ ایک طرف بادشاہی ہے، دوسری طرف اطاعت ہے، غلامی ہے۔ ایک طرف فرما روائی ہے تو پھر تابع داری اور بندگی ہے۔ اس کے جو تیسرے معنی ہیں، حساب کرنے والا اور فیصلہ کرنے والا اور اعمال کی جزا و سزا کے ہیں۔ قرآن شریف میں بھی لفظ دین انہی تین معنوں میں آیا ہے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ اسلام، سورہ آل عمران میں، یعنی خدا کے نزدیک دین وہی ہے جس میں انسان صرف اللہ کو عزت والا مانے اور اس کے سوا کسی کے آگے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، صرف اللہ کو اور مالک اور سلطان سمجھے اور اس کے سوا کسی کا غلام، فرما بردار اور تابع دار بن کر نہ رہے، صرف اللہ کو حساب کرنے اور جزا و سزا دینے والا سمجھے اور اس کے سوا کسی کے حساب سے نہ ڈرے، کسی کی جزا کا لالچ نہ کرے، کسی کی سزا کا خوف نہ کھائے۔ اسی دین کا نام دین اسلام ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کر آدمی نے کسی اور کو اصلی عزت والا، اصلی حاکم، اصلی بادشاہ اور مالک، اصل جزا و سزا دینے والا سمجھا اور اس کے سامنے ذلت سے سر جھکایا، اس کی بندگی اور غلامی کی، اس کا حکم مانا، اس کی جزا کا لالچ، اس کی سزا کا خوف کھایا، تو یہ جھوٹا دین ہوگا۔ اللہ ایسے دین کو ہرگز قبول نہیں کرتا، کیونکہ یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ خدا کے سوا کوئی دوسری ہستی اس تمام کائنات میں اصل عزت والی نہیں ہے، نہ کسی اور کی سلطنت اور بادشاہی ہے، نہ کسی اور کی غلامی اور بندگی کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، نہ اس مالک حقیقی کے سوا کوئی اور جزا و سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا نا، جو شخص خدا کی سلطانی اور بادشاہی کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مالک اور حاکم مانے گا اور اس کی بندگی اور غلامی اختیار کرے گا اور اس کو جزا و سزا دینے والا سمجھے گا، اس کے دین کو خدا ہرگز قبول کرنے والا نہیں۔ پھر سورہ بینات میں فرمایا، انسانوں کو تو خدا نے اپنا بندہ بنایا ہے اور اپنے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کا انہیں حکم ہی نہیں دیا۔ ان کا تو فرض یہ ہے کہ سب طرف سے منہ موڑ کر صرف اللہ کے لیے اپنے دین یعنی اپنی اطاعت اور غلامی کو مخصوص کر دیں اور یکسو ہو کر صرف اسی کی بندگی کریں، صرف اسی کے حساب سے ڈریں۔ سورہ آل عمران میں فرمایا، کیا انسان خدا کے سوا کسی اور کی غلامی اور فرما برداری کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں صرف خدا کی غلام اور فرما بردار ہیں
اور ان ساری چیزوں کو اپنے حساب کتاب کے لیے خدا کے سوا کسی اور کی طرف نہیں جانا ہے۔ کیا انسان زمین اور آسمان کی ساری کائنات کے خلاف ایک نرالا راستہ اپنے لیے نکالنا چاہتا ہے؟ پھر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے دین کا علم دے کر اس لیے بھیجا ہے کہ وہ سارے جھوٹے خداؤں کی خدائی ختم کر دے اور انسان کو ایسا آزاد کر دے کہ وہ خداوند عالم کے سوا کسی کا بندہ بن کر نہ رہے، چاہے کفار و مشرکین اس پر اپنی جہالت سے کتنا ہی وابیلہ مچائیں اور کتنی ہی ناک منہ چڑھائیں۔ پھر سورہ الانفال میں ہے، اور تم جنگ کرو تاکہ دنیا سے غیر اللہ کی فرما روائی کا فتنہ مٹ جائے اور دنیا میں بس خدا ہی کا قانون چلے، خدا ہی کی بادشاہی تسلیم کی جائے اور انسان صرف خدا ہی کی بندگی کرے۔ اس تشریحات سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ دین کے کیا معنی ہیں۔ دین کے معنی یہ ہیں کہ خدا کو آقا اور مالک اور حاکم ماننا، خدا ہی کی غلامی، زندگی اور تابعداری کرنا، اور خدا کے حساب سے ڈرنا، اس کی سزا کا خوف کھانا، اسی کی جزا کا لالچ کرنا۔ پھر چونکہ خدا کا حکم انسانوں کو اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسی پہنچتا ہے، اس لیے رسول کو خدا کا رسول اور کتاب کو خدا کی کتاب ماننا اور اس کی اطاعت کرنا بھی دین ہی میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں فرمایا، اے بنی آدم، جب میرے رسول تمہارے پاس میرا احکام لے کر آئیں تو جو شخص تم میں سے ان احکام کو مان کر پرہیزگاری اختیار کرے گا اور ان کے مطابق اپنا عمل درست کر لے گا، اس کے لیے ڈر اور رنج کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہر انسان کے پاس اپنے احکام نہیں بھیجتا، بلکہ اپنے رسولوں کے واسطے سے بھیجتا ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ کو حاکم مانتا ہے وہ اس کی فرما برداری صرف اسی طرح کر سکتا ہے کہ اس کے رسولوں کی فرما برداری کرے اور رسول کے ذریعے سے جو احکام آئے ان کی اطاعت کرے۔ اسی کا نام دین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اب ہم آتے ہیں شریعت کی طرف کہ شریعت کیا ہے۔ شریعت کسے کہتے ہیں؟ شریعت کے معنی طریقے اور راستے کے ہیں۔ یہ شریعت کے ہم پلہ لفظ ہیں، اس کے معنی ہیں طریقے اور راستے، طریقہ اور دوسرا راستے کے ہیں۔ جب تم نے خدا کو حاکم مان لیا، اس کی بندگی قبول کر لی اور جب تسلیم کر لیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی طرف سے حاکم مجاز ہیں اور کتاب اسی کی طرف سے ہے، تو تم دین میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد تم کو جس طریقے سے خدا کی بندگی کرنی ہے، اس کی فرما برداری میں جس راستے پہ چلنا ہے، اس کا نام ہے شریعت۔ یہ طریقہ اور راستہ بھی خدا اپنے رسول کے ذریعے سے ہی بھیجتا ہے اور وہی سکھاتا ہے کہ اپنے مالک کی عبادت اس طرح کرو، طہارت اور پاکیزگی کا یہ طریقہ ہے، نیکی اور تقوی کا راستہ کون سا ہے، حقوق کس طرح ادا کرنے ہیں، معاملات کیوں انجام دینے چاہیے، کس طرح انجام دینے ہیں، زندگی اس طرح بسر کرنی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ دین ہمیشہ سے ایک تھا، ایک ہی رہا اور اب بھی ایک ہی ہے، مگر جو شریعتیں ہیں بہت سی آئی، بہت سی منسوخ ہوئی، بہت سی بدل گئی، کبھی ان کے بدلنے سے دین نہیں بدلا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دین بھی وہی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا تھا، حضرت شعیب اور حضرت صالح کا تھا، حضرت ہود کا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ مگر شریعتیں ان سب کی کچھ نہ کچھ مختلف رہی ہیں۔ نماز اور روزے کے طریقے کسی میں کچھ تھے اور کسی میں کچھ، حلال اور حرام کے احکام، طہارت کے جو قاعدے تھے، نکاح کے اور طلاق کے اور وراثت کے قانون، ہر شریعت میں دوسری شریعت سے کچھ نہ کچھ مختلف رہے ہیں۔ ان کے باوجود سب مسلمان تھے، حضرت نوح کے پیروکار بھی، حضرت ابراہیم کے پیرو بھی،
حضرت موسیٰ کو ماننے والے بھی اور ہم بھی الحمدللہ۔ اس لیے دین سب کا ایک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے احکام میں فرق ہونے سے دین میں کوئی فرق نہیں آتا، دین ایک ہی رہتا ہے، چاہے اس پر عمل کرنے کے طریقے مختلف ہوں۔ پھر ہے شریعت کے جو فرق ہے، اس کی جو نوعیت ہے وہ کیا ہے کہ اس کو یوں سمجھو کہ ایک آقا کے بہت سے نوکر ہیں۔ جو شخص اس کو آقا ہی نہیں مانتا اور اس کے حکم کو اپنے لیے واجب التعلیم ہی نہیں سمجھتا، وہ تو نافرمان ہے اور نوکری کے دائرے ہی سے خارج ہے۔ اور جو لوگ اس کو آقا تسلیم کرتے ہیں، اس کے حکم کو ماننا اپنا فرض جانتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، وہ سب جو ہے وہ نوکروں کے زمرے میں تو داخل ہیں۔ نوکری بجا لانے اور خدمت کرنے کے طریقے مختلف ہیں، تو اس سے ان کے نوکر ہونے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اگر آقا نے کسی کو نوکری کا ایک طریقہ بتایا ہے اور دوسرے کو دوسرا طریقہ، تو ایک نوکر کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ میں نوکر ہوں وہ نوکر نہیں ہے۔ جب وہ ایک کو ایک طریقہ سمجھتا ہے ٹھیک اور دوسرے کو دوسرا طریقہ ٹھیک سمجھتا ہے۔ آقا کا حکم سن کر ایک نوکر اس کی منشا کچھ سمجھتا ہے، دوسرا کچھ، اور دونوں اپنے اپنے سمجھ کے مطابق اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں، تو نوکری دونوں کی برابر ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نے ایک مطلب سمجھنے میں غلطی کر دی اور دوسرے نے صحیح مطلب سمجھا ہو، لیکن بات جب تک اطاعت سے کسی نے انکار نہ کیا ہو نا، اور کسی نے یہ کہنے کا حق نہیں کہ تو نافرمان ہے بھی، یا تجھے آقا کی نوکری سے خارج کر دیا گیا، یا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس مثال سے آپ دین اور شریعت کے فرق کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ مختلف رسولوں کے ذریعے سے مختلف شریعتیں بھیجتا رہا ہے۔ کسی کو نوکری کا ایک طریقہ بتایا، کسی کو دوسرا طریقہ۔ شریعت جو تھی کس طرح کام کس طرح کرنا ہے، کس طرح میرے احکامات کو ماننا ہے، ان سب طریقوں کے مطابق جن لوگوں نے مالک کی اطاعت کی وہ سب مسلمان تھے، اگرچہ ان کی اطاعت کے جو طریقے تھے وہ مختلف تھے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آقا نے حکم دیا کہ اب پچھلے طریقے کو ہم منسوخ کرتے ہیں، آئندہ سے جس کو ہماری اطاعت کرنی ہو وہ اس طریقے پر اطاعت کرے جو ہم اپنی آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتاتے ہیں۔ اس طرح اس کے بعد کسی کو پچھلے طریقوں پر جو ہے وہ ان کی جو نوکری کرنے کا یا ان کی اطاعت کرنے کا حق باقی نہیں رہا، کیونکہ اب اگر وہ نئے طریقے کو نہیں مانتا اور پرانے طریقوں پر چل رہا ہے تو وہ دراصل آقا کا حکم نہیں مان رہا، وہ تو اپنے دل کی سن رہا ہے، اپنے دل کا کہاں مان رہا ہے، تو وہ تو اس نوکری سے خارج ہو گیا، وہ تو اس دائرے سے جو یہ دائرہ ہے اس سے خارج ہو گیا، یعنی مذہب کی زبان میں اسے کافر قرار دے دیا گیا۔ پھر بات آتی ہے کہ جو فقہی مسلک ہیں کہ فرق کی کیا فرق ہے ان کا۔ پچھلے انبیاء کے ماننے والے کے لیے ہے کہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو پچھلا معاملات ہے نوکری والا کہ اگر اس نے اطاعت کو قبول ہی نہیں کیا، آگے اطاعت کو بجا لانے میں اس کے طریقہ کار مختلف ہو سکتے تھے، اس نے اس کو مانا ہی نہیں ہے تو وہ تو مذہب کی زبان میں ہوگا کافر۔ آگے آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، تو ان پر اس مثال کا دوسرا حصہ صادق آتا ہے کہ اللہ نے جو شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو بھیجی ہے، اس کو خدا کی شریعت ماننے والے اور اسے واجب التعلیم سمجھنے والے سب کے سب مسلمان ہیں۔ اب اگر اس شریعت کے احکام کو ایک شخص کسی طرح سمجھتا ہے اور دوسرا کسی اور طریقے سے، دونوں اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں، تو چاہے ان کے عمل میں کتنا ہی فرق ہو، ان میں سے کوئی بھی اس دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوگا نا۔ ان میں سے ہر ایک جس طریقے پر چل رہا ہے، یہی سمجھ کر تو چل رہا ہے نا کہ یہ آقا کا حکم ہے۔ پھر ایک نوکر کو یہ کہنے کا حق ہے کہ میں تو نوکر ہوں، فلاں شخص نوکر نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ بس وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آقا کے حکم کا صحیح مطلب سمجھا ہے اور اس نے صحیح نہیں سمجھا، مگر وہ اس نوکری سے خارج کر دینے کا مجاز کیسے ہو گیا؟ جو شخص ایسا جرأت کرتا ہے، ایسی جرأت کرتا ہے، وہ گویا خود جو ہے نا وہ آقا کا منصب اختیار کرتا ہے کہ جا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ گویا یہ کہتا ہے کہ تو جس طرح آقا کے حکم کو ماننے پر مجبور ہے، اس طرح میری سمجھ کو بھی ماننے پر مجبور ہے۔ اگر تو میری سمجھ کو نہ مانے گا تو میں اپنے اختیار سے تجھ کو آقا کی نوکری سے خارج کر دوں گا۔ بھائی تجھے کس نے اختیار دے دیا؟ غور کرو نا، یہ کتنی بڑی بات ہے
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو ناحق کافر کہے گا تو اس کا قول خود اسی پر پلٹ کر آئے گا، کیونکہ مسلمان کو تو خدا نے اپنے حکم کا غلام بنایا، مگر جو شخص کہتا ہے کہ نہیں تم میری سمجھ اور میری رائے کی بھی غلامی کرو، یعنی صرف خدا ہی تمہارا خدا نہیں ہے بلکہ میں بھی چھوٹا خدا ہوں، میرا بھی حکم نہ مانو گے تو میں اپنے اختیار سے تم کو خدا کی بندگی سے خارج کر دوں گا، چاہے خدا خارج کرے یا نہ کرے۔ ایسی بڑی بات جو شخص کرتا ہے، اس کے کہنے سے چاہے دوسرا مسلمان کافر ہو یا نہ ہو، مگر وہ خود تو اپنے آپ کو کفر کے خطرے میں ڈال ہی دیتا ہے۔ محترم، آپ نے دین اور شریعت کا فرق اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، اور یہ بھی آپ نے جان لیا ہوگا کہ بندگی کے طریقوں میں اختلاف ہو جانے سے دین میں اختلاف نہیں ہوتا، بشرطے کہ آدمی جس طریقے پر عمل کرے نیک نیتی کے ساتھ یہ سمجھ کر عمل کرے کہ خدا اور اس کے رسول نے وہی طریقہ بتایا جس پر وہ عامل ہے، اور اس کے پاس اپنی طرز عمل کے لیے خدا کی کتاب یا اس کے رسول کی سنت سے کوئی سند موجود ہو تو وہ اس پر عمل کر رہا ہے نا، کسی نہ کسی سند پر تو عمل کر رہا ہے نا، وہ حدیث کا کوئی تو جو ہے وہ اس پہ عمل کر رہا ہے، کم از کم اس کے پاس یہ چیز ہو کہ میں اس چیز پر عمل کر رہا ہوں۔ پھر دوسرے کو اس کو اس طرح حقارت سے دیکھنا یا کہنا جو ٹھیک نہیں ہے۔ ہم جب دین اور شریعت کا فرق نہیں نہ سمجھتے تو اس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ مسلمانوں میں نماز پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں، ایک شخص سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، دوسرا ناف پر باندھتا ہے، ایک شخص امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے اور دوسرا نہیں پڑھتا، جس وقت فاتحہ ہے نا، فاتحہ خلف بالامام، ایک شخص آمین بالجہر جو ہے وہ اس کا قائل ہے، وہ زور سے کہتا ہے اور دوسرا آہستہ کہتا ہے۔ ان میں سے ہر شخص جس طریقے پر چل رہا ہے یہی سمجھ کر چل رہا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس کے لیے وہ اپنی سند بھی پیش کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جب بھی ان کے مناظرے ہوتے ہیں، پچھلے کتنے عرصے سے مناظرے چل رہے ہیں، تو ہر حضرت صاحب اپنی سند پیش کرتے ہیں اس پر عمل کرنے کی۔ اس لیے نماز کی صورتیں مختلف ہونے کے باوجود دونوں حضور ہی کے پیروکار ہیں۔ نعوذ باللہ اس طرح نہ کیا کریں کہ اس کو آپ دائرے سے خارج کر دیں، مگر جن ظالموں نے شریعت کے ان مسائل کو دین سمجھ رکھا ہے اور انہوں نے محض انہی طریقوں کے اختلاف کو دین کا اختلاف سمجھ لیا، اپنی جماعتیں الگ کر لی، اپنی مسجدیں الگ کر لی، ایک نے دوسرے کو گالیاں دی، مسجدوں سے مار مار کر نکال دیا، مقدمے بازیاں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اور اس سے بھی لڑنے اور لڑانے والوں کے دل ٹھنڈے نہ ہوئے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک نے دوسرے کو کافر اور فاسق اور گمراہ کہنا شروع کر دیا۔ ایک شخص قرآن سے یا حدیث سے ایک بات اپنی سمجھ کے مطابق نکالتا ہے تو وہ اس کو کافی نہیں سمجھتا کہ جو کچھ اس نے سمجھ لیا اس پر عمل کرے، بلکہ یہ بھی ضروری سمجھتا ہے کہ دوسرے بھی جو وہ بات سمجھتا ہے نا وہ اسی کی بات کو تسلیم کریں۔ وہ زبردستی تسلیم کروانے پہ تلا ہوتا ہے، اگر کوئی نہیں مانتا تو کہتا تو میرے بس تو فارغ ہے، وہ اس سے تسلیم نہ کرے تو ان کو خدا کے دین سے ہی خارج کر دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ مسلمانوں میں حنفی، شافعی، اہل حدیث وغیرہ جو مختلف مذہب دیکھ رہے ہیں، یہ سب قرآن و حدیث کو آخری سند مانتے ہیں اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق وہیں سے احکام نکالتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک کی سمجھ صحیح ہو اور دوسری کی تھوڑی سی غلط ہو، ہم بھی تو ایک ایک طریقے پر عمل پیرا ہے نا، اور اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اور اس کے خلاف جو لوگ ان سے بحث بھی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسرے کو غلط ثابت کروں، لیکن کسی شخص کی سمجھ کا غلط ہونا اور بات ہے، اور اس کا دین سے خارج ہو جانا دوسری بات ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کی سمجھ اس بات پہ غلط ہے اور آپ ٹھیک ہیں، تو آپ تحمل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ بات کریں، اس طرح نہ کریں کہ آپ اپنی طرف سے ٹھونس دے کے بس جو تو فارغ ہے، وہ تو بس اس سے جو ہے وہ اللہ معاف کرے یہ دین سے فارغ ہے۔ آپ نے اپنی سمجھ کے مطابق شریعت پر عمل کرنے کا ہر مسلمان کو حق حاصل ہے۔ اگر 10 مسلمان 10 مختلف طریقوں پر عمل کریں تو جب تک وہ شریعت کو مانتے ہیں
اور شریعت کی بات کو سنتے ہیں، وہ سب کے سب مسلمان ہی ہیں، ایک ہی امت ہے، ان کی جماعتیں الگ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ مگر جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے وہ انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر فرقے بناتے ہیں، ایک دوسرے سے کٹ ہو جاتے ہیں، اپنی نمازیں اور مسجدیں الگ کر لیتے ہیں، حتیٰ ایک دوسرے سے شادی بیاہ میل جول ربط ضبط بند کر دیتے ہیں، اپنے اپنے ہم مذہبوں کے جتھے اس طرح بنا لیتے ہیں کہ گویا ہر جتھا ایک الگ امت ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس فرقہ بندی سے مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ کہنے کا مسلمان ایک امت ہے، ہندوستان میں اس کی تعداد دیکھیں، اتنی بڑی جماعت اگر واقعی ایک اور پورے اتفاق کے ساتھ خدا کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کام کرے تو دنیا میں کون اتنا دم خم رکھتا ہے کہ اس کے نیچا دکھا سکے۔ پاکستان میں دیکھیں، چچنیا، بوسنیا، شام، ایران، سعودی عرب، یہ فرقوں میں بٹ گئے، یہ ان چیزوں میں بٹ کر ایک دوسرے کو اللہ معاف کرے خود کو بس وارث سمجھنے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں فرمایا نا، یعنی اللہ کے عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ تم کو مختلف فرقوں میں تقسیم کر دے اور تم آپس میں ہی کٹ مرو، اور اس میں ہم سارے جو ہیں وہ ملوث ہیں، ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے کردار ہیں، ہم بھی اس میں اپنا کردار حصہ ڈالتے ہیں جب تک ہو سکے، فرقوں میں بانٹنے کے لیے، فرقہ بندیاں، مساجد الگ، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، دعا ہی کر سکتے ہیں کہ وہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں ایک امت بننے کی جو ہے وہ توفیق دے، اور اس کی جو رسی ہے اس کو ہم، اللہ کی جو رسی ہے کہ قرآن اور سنت، اس کو ہم تھامے رکھیں، تو فرقے میں نہیں پڑیں گے۔ یہ باقی تاریخ، باقی جو جتنے بھی واقعات، ان پہ بٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو اور اس میں فرقہ بھی نہیں ہے۔ جب آپ قرآن اور حدیث کی سنتے ہیں تو پھر اس میں فرقہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ تو آپ لوگوں نے یہ پڑھا، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، اور یہ فقہی مسائل کیا ہیں، تو امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی ان باتوں کی، جو سید ابوالعلا مودودی کی کتاب سے لی گئی ہیں، تو اس سے آپ کو اس باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم جو دین اسلام کی وہ دین جو ہے وہ اس کی عبادات وہ پڑھیں گے، روزے کو پڑھیں گے، زکوٰۃ کو، حج کو پڑھیں گے۔ والسلام۔